محفوظ فیصلہ سنا دیا جس کا انتظار تھا، اور جو شکوک و شبہات تھے اسی کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا سماعت مکمل ہونے پر، اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین کے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کے خدشات کے باعث وزارت قانون سے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی چیئرمین کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن میں معاملہ کیا تھا کہ کسی پبلک گیدرنگ میں پی ٹی آئی چیئرمین اسد عمر اور فواد چودھری نے سپیچ کی تھی کہ اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا کہ توہین الیکشن کمیشن ہوئی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے خلاف درخواست بھی دی تھی، اور جس پر فواد چودھری کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور بعد میں فواد چودھری نے اپنے دوستوں سے کہہ کلوا کے چیف الیکشن کمیشنر سے سفارش کرا کے معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری نے یو ٹرن لیا تھا۔ اس حوالے سے جب ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی آف دا ریکارڈ ایک اہم شخصیت الیکشن کمیشن کی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ فواد چودھری نے ہمارے مشترکہ دوستوں سے فون کروایا ہے کہ آپ درگزر کریں، معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو جس پر پھر معاملہ بعد میں ٹھنڈا ہوا اور ان کی بیل بھی ہوگی اور ساری چیزیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمیشن کو فون بھی کرایا تھا، اور ساتھ بیٹھے تھے، اور آواز اوپن تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ فواد چودھری میرے ساتھ بیٹھا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غلطی ہوگی، چلو درگزر کر دیں، تو انہوں نے آئندہ نہیں کرے گا۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے اس بات پر مانا تھا ٹھیک ہے اوکے، تو پھر فواد چودھری نے دوبارہ اسی طرح شروع کر دیا تھا، تو پھر اس کے اوپر جو معاملات تھے اور مزید بگڑ گئے تھے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے جس پر وزارت داخلہ نے امپلیمنٹ نہیں کرا سکی تھی، اور سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کرائی تھی، اور پھر اس پر الیکشن کمیشن نے وزارت قانون سے بھی معاونت لی تھی کہ آیا ہم اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو وزارت قانون نے وہ رپورٹ وزارت داخلہ کے ذریعے بھجوائی الیکشن کمیشن میں، تو وہ رپورٹ بھی ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے مبہم ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ آفیشیل ایکٹ کا سہارا دیا گیا، جو عدالت وہاں پر جا کے پہلے سائفر کیس میں وہ وہاں پر ہیئرنگ ہوئی ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے اب فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جو کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کی جو سماعت ہے وہاں پر ہوگی، اور وہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ اور توہین الیکشن کمیشن میں اب کیونکہ سپریم کورٹ کی جو یا کسی عدالت کی توہین وہ اس کا شاید اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے، 5 سال کے لیے ہے، 3 سال کے لیے ہے، یا تا حیات ہے، تو اس پر پھر آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کرے گا۔ تو ابھی جو الیکشن کمیشن اس پر سماعت مقرر کی ہے وہ اڈیالہ جیل میں جا کے کیس کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب عموماً عام طور پر سیاسی ماہرین یہی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی چیئرمین تو صرف ایک دفعہ پیش ہوا ہے، اور اب الیکشن کمیشن پی ٹی آئی چیئرمین کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس پر مزید کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہے اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ ہی ہمیں جو وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس کی کاپی دی ہے، اور نہ ہی ہمارے کوئی آرگومنٹ سنے ہیں، اور یہ یک طرفہ فیصلہ دیا ہے، اور اس کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کرتے، اور یہ اعلیٰ عدلیہ میں بھی انہوں نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، اور سب سے اہم بات لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔